تو پھر جا کے سمجھ آتی ہے کہ
اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے. ایک ماں بچے سے جتنی محبت کرتی ہے انسان خود اس سے اندازہ لگا سکتا ہے. اور پھر جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی آپ محبتیں دیکھنا چاہیں تو قرآن کریم کھول کے انسان دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک ماں کی اتنی محبت ہے. زمانے کا پاپی، گناہ گار، بدکار، معاشرے کا چھٹکارا ہوا انسان آتا ہے تو ماں اس کو سینے سے لگا دیتی ہے. تو جو 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنی محبتوں کا انسان کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. کیا وجہ؟ جیسے ہم نے یہ حدیث پاک پہلے بھی پڑھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ میرا رب مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے تو بندے کے جسم کا ایک جوڑ علیحدہ ہو جائے، یہ سن کر دھچکے کے ساتھ کہ اتنی محبت اللہ بندے سے کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے. اور سورۃ بلد کو دیکھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے چند قسمیں اٹھائی، پھر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی. پہلے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی. دیکھیں نا، وہ اس کی شان ہے کہ وہ اللہ الصمد ہے، کفوا احد اس کی شان ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ قسمیں اٹھاتا ہے. بندے کی فطرت میں ہے کہ جب اس کو قسم دے کر کوئی بات کہی جائے تو بندہ یقین کر لیتا ہے. اور جو اپنے ہوتے ہیں نا محبت کرنے والے، اپنا درد رکھنے والے، پھر وہ بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں. کہتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں تجھے کہ یہ تیرے ساتھ ہونے والا ہے، یہ تیرے حق میں اچھا ہے، یہ تیرے حق میں برا ہے. جو محبت کرتے ہیں اور جس کا تعلق ہی نہ ہو تو اس نے قسم تو دور کی بات ہے، وہ بات بھی نہیں کرتا، بات بھی نہیں کرتا. جس کا تعلق نہیں ہے، جس کا تھوڑا سا تعلق ہوگا ویسے سمجھا دے گا زیادہ، جتنا زیادہ. اور یہ آخری حد ہے کہ جب بندے کی کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر بندہ قسم اٹھا کر اسے کہتا ہے بھائی میں قسم اٹھاتا ہوں یار میری بات مان جائے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ برا ہے. اللہ تعالیٰ جب جہاں پر بھی قرآن کریم میں بندے سے مخاطب ہوا، اپنی محبتوں کا اللہ کریم نے بندے کو یقین دلایا تو پہلے قسمیں اٹھائی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ قسم اٹھائی. بس ٹھیک ہے، تھوڑا سا کھول دو. بس قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا مجھے شہر مکہ کی قسم. اور شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ مفسرین لکھتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہاں پہ بیت اللہ شریف ہے. بیت اللہ شریف میں کتنا مقام ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی قسم نہیں اٹھائی. اللہ فرماتا ہے اس لیے نہیں کہ کعبۃ اللہ وہاں پہ ہے، اس کی قسم نہیں اٹھائی کہ وہاں پہ حجر اسود ہے، جنت کا پتھر. اس کی قسم نہیں اٹھائی کہ لوگ اس کا صبح و شام دن رات اول سے لے کر تعصب قیامت اس کا تباہ ہوتا رہے گا. اس کی قسم نہیں اٹھائی.
اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہاں پہ چاہے زمزم ہے، اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ وہاں پہ صبا ہے مروا ہے، لوگ صحیح کرتے ہیں، اس لیے شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھائی کہ وہاں پہ مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، جمرات ہے، وہاں پہ مناسک حج مناسک عمرہ ادا ہوتے ہیں، وہاں پہ انبیاء تشریف لائے، اس لیے قسم نہیں اٹھائی۔ لا اقسم بہذا البلد، فرمایا قسم ہے مجھے شہر مکہ کی، اور کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ محبوب تو اس شہر میں رہتا ہے، تو جو شہر میں رہتا ہے، تیری پیدائش اس شہر میں ہوئی ہے، محبوب تیرا بچپن اس شہر میں گزرا ہے، ان گلیوں کے ساتھ تیری نسبت ہے، شہر مکہ کی سرزمین پہ تیرے قدم لگے۔ لا اقسم بہذا البلد، فرمایا محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، اس لیے وانت حل بہذا البلد، محبوب تو اس شہر میں رہتا ہے، تیرے قدم اس شہر میں لگے ہیں، مجھے شہر مکہ کی قسم۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ حضور سے کتنی محبت کرتا ہے۔ چاہیے تھا اللہ قسم اٹھاتا کعبۃ اللہ کی، کتنا مقام ہے۔ کعبۃ اللہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر 60,000 فرشتے مسلسل دعا مانگنے والوں کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ 120 رحمتیں یک وقت سے حرم میں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، صحیح کرنے والوں پر، نوافل پڑھنے والوں پر۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، قسم ہے اس لیے کہ محبوب تو جو رہتا ہے، تو یہ گلیوں میں چلتا ہے، تیرے قدم اس شہر میں رہتے ہیں۔ آگے فرمایا ووالد وما ولد، اور قسم ہے مجھے محبوب اس شہر کی اس لیے کہ تیرے والد کی نسبت اس شہر سے یا تیری اولاد کی تھی۔ مفسرین نے جہاں پہ 2 باتیں لکھی ہیں، یا اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آپ کی ساری اولاد آدم حضور کی اولاد، یا اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور آگے اولاد ابراہیم، آل ابراہیم، وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا اس سے مراد حضرت چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ آپ نسب سے آپ تشریف لا رہے تھے، جو نور محمد حضرت آدم کی پیشانی پہ رکھا گیا، وہ چلتا چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر آگے جا کر وہ حضور تشریف لائے کرتے ہیں۔ تو فرمایا یا اس سے مراد حضرت آدم ہے اور آپ کی ساری اولاد ہے، اور یا اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور آپ کی ساری اولاد ہے۔ ایک قسم اٹھا کر اللہ نے فرمایا کہ محبوب مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، تو اس پہ رہتا ہے چلتا ہے، ان گلیوں کی قسم، اور تیرے والد کی اور تیری ولد کی اولاد کی قسم۔ اللہ نے یہ قسم اٹھا کر کیا فرمایا؟ خطاب اللہ کریم انسان سے فرما رہی ہے، بات انسان سے ہو رہی ہے، اور پہلے اللہ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اے انسان ہم نے تمہیں مشکل میں پیدا کیا ہے، مشکلات میں پیدا کیا ہے، مشکلیں تیرے ساتھ رکھی، تکلیفیں، مسائل، آفات، ہر قدم پہ مشکلیں تیرے ساتھ، ہر قدم پہ مشکلات تیرے ساتھ ہوگی۔ یہ قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان سے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان مقام انسانیت پہ فائز ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر تو مقام انسانیت پہ فائز ہو گیا، اپنا مقام سمجھ گیا، تو پھر سارے آسمان کے فرشتے تیرے سامنے سجدے میں جھک جائیں گے، تو تم سے افضل ہے، تیرا بڑا مقام ہے۔ تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان مشکلات کی پٹھیوں سے گزر کر تجھے گنگن بننا ہوگا۔ اتنا نہیں کہ بیٹھے بٹھائی یہاں پہ تجھے برا مل جائے اور تو اپنے اس پاکیزہ انسانیت کے منصب پہ فائز ہو جائے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، تجھے مشکلات سے گزرنا ہوگا۔ پھر امام حسین کو دیکھ لو، پھر وطن بھی چھڑائے، شہر مدینہ بھی چھڑایا،
سفر بھی کرائے، اپنے بھی پھر مخالف ہو گئے، پھر اپنے بچوں کے لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھوائے، سب کچھ کیا۔ تو فرمایا یہ ہے انسان کا مقام، انسان کو ایسے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا انسان تو گھبرا نہ جائے، جب مشکل آئے نا گھبرا نہ جائے، پریشان نہ ہو جائے۔ حضور کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی حضور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور دیکھ کے مسکرائے، فرمایا جا واپس چلا جا اور جا کے بیٹھ کے سوچ تم نے کیا کہا ہے اور کل آنا۔ تو دوسرے دن پھر آیا تو کہا حضور نے فرمایا اب بتا سوچ کے آیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں کل سے لے کر آج تک دن رات سوچتا رہا۔ فرمایا کیا سوچا ہے؟ حضور یہی کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کیا پھر تیرے پاس 24 گھنٹے ہیں، ایک دن ہے ایک رات، پھر سوچ کہ تو نے کیا کہا۔ پھر وہ گیا دن رات سوچتا رہا اور پھر 24 گھنٹوں کے بعد آیا اور آ کر کہا حضور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضور نے پھر تیسری دفعہ فرمایا کیا تجھے اور موقع دیتا ہوں، آرام سے بیٹھ کے سوچ کے تو کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور فرمایا نہیں واپس تھا، بیٹھ کے سوچ آرام سے تو کیا کہتا۔ پھر وہ واپس چلا گیا، سارا دن بیٹھ کے سوچتا رہا۔ بات تو آسان سی تھی، اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اتنی مشکل بات نہیں تھی۔ حضور تیسرا دن فرما رہے ہیں کہ اس کو سوچ گیا، دن رات سوچتا رہا اور پھر تیسرے دن آیا تو حضور نے فرمایا اب بتا سوچا ہے؟ کہا حضور 3 دن ہو گئے سوچتے ہوئے، بات مشکل تو نہیں تھی، بس یہ کیا کہ حضور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تو اس بات پہ حلف دیتا کہ سوچ کے آیا ہے اللہ رسول سے بڑی محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا حضور میں کرتا ہوں۔ میرے جسم کے ایک ایک آنکھ آپ پہ قربان ہونے کی التجا ہے، جسم کے ایک ایک رونگٹے سے حضور آپ کی عشق و محبت کی آوازیں آتی ہیں۔ اس وقت حضور نے فرمایا پھر سن 3 دن تمہیں وقت اس کی دیتا رہا سوچنے کے لیے کہ اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور ٹوٹ کر کرتا ہے تو حضور نے فرمایا پھر سن اب تیار ہو جا، اب تیری طرف مشکلات اس طرح بڑھیں گی، اس طرح تیزی سے تیری طرف مشکلات آئیں گی جس طرح بلندی سے نیچے کی طرف پانی آتا ہے، اس طرح مشکلات۔ اللہ رسول سے محبت اتنی آسان نہیں ہے کہ بیٹھے بٹھائے ہو جائے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے تو اللہ فرمایا پھر اس محبت کے بعد میں تمہیں مقام انسانیت پہ فائز کر دوں گا، اور یہ سب سے بڑا مقام ہے، اس مقام پہ فائز کر دوں گا۔ پھر جو تو سوچتا جائے گا، جو تیری زبان سے نکلے گا وہ قدرت کا قانون بنتا چلا جائے گا، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تیری طرف تجھے مشکلات سے گزرنا ہو۔ سب سے پہلے تیرے مخالف ہوں گے، تنگ دستی تجھ میں آئے گی، فقر و فاقہ آئے گا، تیری اولاد ختم ہو جائے گی، سب کچھ ہوگا، ہر طرف سے تجھ پہ لان تان ہوگی، تان و تشنی کے تیر برسیں گے تجھ پر۔ ان بھٹیوں سے اگر تو کامیاب ہو کے گزر گیا تو فرمایا پھر تو انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہو جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ قسم اٹھا کے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان ہم نے تمہیں بڑی مشکلات میں پیدا کیا۔ یہ ترجمہ ہے سورۃ الفلق ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے انسان تو گھبرا نہ جانا۔ اور آخر میں فرمایا کہ سن لو، جب انسان اس سبب کو یاد کر لیتا ہے کہ اللہ نے مجھے مشکلات میں پیدا کیا ہے، انسانیت کے سبب کو انسان یاد کر لیتا ہے، اپنے مقام کو انسان سمجھ آتا ہے، میں کیا ہوں اور میرا مقام کیا ہے۔ ساری مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے افضل پیدا کیا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا جب تو یہ سبق یاد کر لیتا ہے پھر میں نے اہل ایمان میں 2 گروہ بنا دیے ہیں، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، 2 گروہ بنا دیے ہیں۔ جب اہل ایمان اپنے ایمان میں مکمل ہو جاتے ہیں اور کامل انسان بنتے ہیں، اور کامل انسان کے مومن کی
کہ منصب پہ مسند پہ فائز ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اب پھر میں ان کو دو گروہ بناتا ہوں، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ ایک گروہ بناتا ہوں وتواصوا بالصبر، جو بدحال ہوتی ہے، جو مشکلات میں آتی ہیں، جن پہ مسائل آتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، جن کے پاس چھت نہیں ہوتی، پہننے کے لیے جن کے پاس لباس نہیں ہوتا، ایک وہ گروہ ہوتا ہے وہ فرمایا وتواصوا بالمرحمہ۔ ایک دوسرا گروہ قرآن کریم اللہ نے فرمایا وہ ہے کہ جو اہل ایمان ہے، ایمان کے معیار پہ پوری اترتے ہیں اور کامل طریقے سے منصب انسانیت اور منصب ایمان پر فائز ہو چکی ہے، ان کا دوسرا گروہ یہ ہے کہ وتواصوا بالمرحمہ، جس کو میں دنیا کی دولت کہتا ہوں۔ ایک گروہ کو کچھ نہیں دیتا، سب کچھ لے کر آزمائش میں ڈال دیتا ہوں، آزمائش مرنے تک رہے گی، جب تک روح جسم میں ہے اس وقت تک آزمائش کی پٹی سے انسان گزرتا رہے، اس وقت تک گزرتا رہے۔ اور فرمایا دوسرا گروہ یہ ہے وتواصوا بالمرحمہ، ایک سے سب کچھ لے کر آزمائش کا در مبتلا کر دے گا اور دوسرے کو سب کچھ دے کر آزمائش کا در مبتلا کر دے گا۔ میں نے اس سے لیا ہے وتواصوا بالمرحمہ، اب تیرا کام یہ ہے جس کو سب کچھ دیا ہے کہ تو اپنا رزق میرے گھر کو بھی رکھ سکتا ہے۔ تو قسم اٹھا کر اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا کہ انسان کو مشکلات میں پیدا کیا گیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے پہلے 3 قسمیں اٹھائیں، پھر فرمایا انسان کو مشکلات میں پیدا کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ فرماتا ہے بندہ مومن نے یاد رکھنا، ہر قدم پہ، ہر لمحہ، ہر آن تیرے ساتھ مشکلات ہوگی، ہر لمحہ تو مشکلات سے گزرتا رہے گا، لیکن تو وتواصوا بالصبر، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں، ہر لمحے تمہیں صبر کرنا۔ اگر پاس کچھ نہیں کھانے کے لیے تو حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا، حلال کا انتظام کرنا، شکوہ و شکایت نہیں کرنا۔ اگر تیرے پاس دنیا کی دولت ہے تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے اور پھر دیکھنا کہ اللہ تجھ پہ کس طرح کرم فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس میں راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص بیابان سے گزر رہا تھا، جنگل سے گزر رہا تھا، گھوڑے پہ سوار تھا۔ مسلم کی حدیث پاک ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عجیب منظر دکھایا۔ بیابان سے جنگل سے گزرتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے کہ آسمان پہ بادل ہیں اور تھوڑے سے بادل ہیں اور بادلوں میں سے ایک آواز آتی ہے کہ جاؤ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو۔ اب حضور فرماتے ہیں جو شخص اس بیابان سے گزر رہا تھا، گھوڑے پہ سوار تھا، اس کی نظر اوپر اٹھی کہ بادلوں سے آواز آئی اور کسی کا نام لیا گیا، بادل ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، بادلوں میں سے آواز آئی، ایک بادل نے دوسرے سے کہا، حضور کی حدیث پاک ہے کہ جاؤ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو۔ اب حضور فرماتے اس شخص نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ان بادلوں سے علیحدہ ہوا اور اس نے ایک طرف چلنا شروع کر دیا، اور وہ جو شخص گھوڑے پہ سوار تھا بیابان میں جنگل میں، وہ بھی گھوڑے پہ بیٹھ کے اس بادل کا پیچھا کر رہا ہے، یہ بادل کہاں تک رہا ہے۔ ایک شخص کا نام لیا گیا بادلوں میں سے کہ اس شخص کے باغ کو جا کے سیراب کر دو۔ اب وہ کہتا ہے میں گیا، حضور فرماتے ہیں وہ شخص دیکھتا ہے کہ وہ بادل گیا، ایک پتھریلی زمین پہ برسا اور وہاں سے سارا پانی اکٹھا ہو کر ایک شخص کے باغ میں گیا اور اس کے باغ کو سیراب کر دیا، اور بارش کا ایک قطرہ بھی اس باغ کے آس پاس دائیں بائیں نہ گیا۔ حضور فرماتے ہیں وہ شخص جب اس باغ میں پہنچا، بادل برسا، پتھریلی زمین میں سارا پانی آیا، اس کے باغ کو سیراب کر دیا۔ جب وہ پہنچا تو جو باغ کا مالک تھا، حضور فرماتے ہیں وہ باغ میں موجود تھا، آس پاس کوئی بارش نہیں، کوئی قطرہ نہیں، اس کے باغ پہ بادل برسا، سیراب کر کے چلا گیا۔ اس شخص نے باغ کے مالک سے پوچھا کہ تیرا یہ نام ہے؟ اس نے کہا یہی نام ہے۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا میں نے بادلوں سے سنا، بادلوں میں سے آواز آ رہی تھی، تیرا نام لیا جا رہا تھا کہ بادل کہہ رہی تھی، کوئی کہنے والا بادلوں میں سے کہہ رہا تھا جاؤ اس شخص کو، تیرا نام لے کر کہا گیا
کہ تیرے باپ کو سراب کر دیا جائے، تیرا نام یہی ہے؟ اس نے کہا یہی میرا نام ہے۔ اس نے کہا بتا تو کام کیا کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے کہ آس پاس کی زمینیں ہیں، باغات ہیں، خشک پڑے ہیں، خشک سال کیا بارش مدت تو سے نہیں ہوئی، تیرا صرف باغ اور تیرا نام لے کر بادلوں میں سے کہا گیا کہ اس کے باغ کو سراب کر کے آؤ، تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں کرتا، باغ میں کام کرتا ہوں، ہاں صرف یہ کرتا ہوں کہ جب باغ کا پھل پک جاتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اسی وقت سب سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے باغ میں کھڑے کھڑے اپنے باغ کا جب پھل پکتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، حضرت وغیرہ اس کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ شخص کہتا ہے میں باغ کا پھل پکتا ہے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اور صدقہ کرنے کے بعد پھر اپنے باغ سے باہر قدم رکھتا ہوں کہ شکر اللہ تو نے اتنا دیا، اور دوسرا حصہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اپنے باغ میں لگاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جب بھی میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے میں دل میں سوچتا ہوں کہ میرے باغ کو پانی چاہیے، آسمان سے بادل آتا ہے اور صرف میرے باغ کے اوپر برستا ہے، سراب کر کے چلا جاتا ہے، کہ صرف اس لیے کہ میں اس باغ کی جو پھل ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کا حصہ نکالتا ہوں اور اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اللہ کی راہ آج یہ ہے کہ ہم جتنا بھی ہے، میں نے بات بھی پہلے بھی ذکر کی تھی، جب ہم غریب بھائی ہے، غریب بہن ہے، رشتہ دار غریب ہے، ہمسائے غریب ہیں، مسجد میں آتے ہیں، مشکلات ہیں، مالی مشکلات ہے، مہنگائی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا اس کو روکتے ہیں، یار اب حالات ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی ہو چکی ہے، تو اس کو روکو۔ مسجد میں آتے ہیں جہاں 20 روپے دیتے تھے یار 10 دے، حالات ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی ہو چکی ہے، ہر چیز میں کسی بہن کو بھائی کو دیتے تھے، کوئی صدقہ خیرات کرتے تھے، اس کو سب سے پہلے روکتے ہیں، یار حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ نہیں دے سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جتنا بھی تم پہ مشکلات آتی جائیں بس تم صدقہ کرتے چلے جاؤ۔ حضور کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا حضور میں ایک سخت مشکل کے اندر پہنچا رہا ہوں، دعا فرما دو۔ حضور نے دعا فرمائی، واپس گیا، پھر آیا، اس نے کہا حضور مشکلات بڑھتی جا رہی، نظر کرم فرما۔ حضور نے دعا فرمائی، پھر گیا، پھر آیا، پھر عرض کی حضور مشکلات بڑھتی جا رہی۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا صدقہ کرا؟ وہ گیا، اس نے ایک بکرا لیا، اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ مشکلات کم نہیں ہوتی، پھر آیا، جب پھر حضور کے پاس آیا تو حضور نے فرمایا کیا صدقہ کرا؟ پھر وہ گیا، اس نے ایک بکرا ذبح کیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا، لیکن مشکلات اسی طرح ہیں۔ پھر آیا، حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ جا ایک بکرا صدقہ کر، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر، کوئی چیز صدقہ کر۔ وہ گیا، اس نے پھر ایک جانور خریدا، اس کو ذبح کیا، اللہ کی راہ میں غریبوں کے اندر اس کا گوشت تقسیم کر دیا۔ چوتھی دفعہ پھر حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا حضور مشکلات تو بڑھ رہی ہیں، ختم نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا جا صدقہ کر۔ جب چوتھی دفعہ صدقہ کر کے آیا، اس نے کہا حضور مشکلات تو پھر بڑھ رہی ہیں، تو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا صدقہ کر۔ اس نے کہا حضور 4 دفعہ تو صدقہ کر چکا ہوں، بار بار کر رہا۔ حضور نے فرمایا اوپر چھت کی طرف دیکھ۔ جب چھت کی طرف دیکھا تو 5 ایسی آسمانی بلائیں تھیں جن کا رخ اس انسان کی طرف تھا، اور 4 کے منہ میں صدقہ تھا، ابھی 1 بلا باقی تھی۔ حضور نے فرمایا پھر صدقہ کر 5ویں دفعہ، اور یہ تجھے چھوڑ کے چلی جائے۔ تو حضور نے فرمایا جب مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ آئیں، کاروبار نہ چلتا ہو، دکان میں خسارہ ہو، قرض بڑھتا جا رہا ہو، بیماریاں ہوں، مخالفین کثرت سے سر اٹھا رہے ہوں، حضور نے فرمایا پھر کثرت سے صدقہ کرتا چلا جائے، بے شک 10 بجائے ہی دیتا ہے، کثرت سے صدقہ کرتا چلا جائے۔ اور میں نے پڑھا ہے بزرگان حکیم فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو نا کہ رزق میں برکت ہو تو جو تمہاری
ایک دن کی آمدنی ہے یا ایک مہینے کی تنخواہ ہے، اس میں سے ایک حصہ مقرر کر لو، چاہے 100 روپیہ ہی مقرر کر لو کہ میں جو تنخواہ دوں گا اس میں سے 100 روپیہ میں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر دیکھنا کہ وہی جو تمہاری تنخواہ تھی، جو پہلے ایک آدمی پوری نہیں ہوتی تھی، وہ 10 کو پوری ہو جائے گی۔ اللہ اتنی برکت ہے، تمہارا رزق بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اگر تم دکان پہ کام کرتے ہو، کماتے ہو، ریڑھی لگاتے ہو، کوئی بھی کاروبار کرتے ہو، تو اس میں سے حضور نے فرمایا کیسا کرو، ایک حصہ چاہے 10 روپے روز کے مقرر کر لو، متعین کر لو کہ میں اتنا اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا کبھی تمہارا رزق کم نہیں ہوگا۔ ہر پریشانی کا حل یہ ہے کہ تمہارا رجوع اللہ، اللہ کی جانب تمہاری توجہ ہونی چاہیے، اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ، مال اس کی راہ میں خرچ کرو، توبہ استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری خوشیاں مسرت ہر انسان کو مقدر لکھ دیتا ہے۔ دعا اللہ کی قبول کی توفیق عطا فرمائے۔